اس وقت لاہور میں شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور رشوت ستانی 3 آفینسز پہ مبنی چارج شیٹ کی گئی. وہ چارج شیٹ جو ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ کورٹ ڈاکومنٹ ہے, پبلک ڈاکومنٹ ہے, اس کو آپ تفصیل سے دیکھیے. وہ آپ کو پچھلے 10 سال کی پنجاب کے اندر اس خانوادے کی کارستانیوں, لوٹ مار اور اس سے اپنے اثاثے بنانے کی پوری ایک داستان سناتی ہے. یہ چارج شیٹ 51 پیراز پہ مبنی ہے. 51 پیراز ہیں اس کے اندر, 31 صفحات پہ ہے, اور کیٹیگوریکلی ایک انسیڈنٹ ڈیٹیل سے بیان کرتے ہوئے چارج کرتی ہے اس گروہ کے سرغنہ شہباز شریف صاحب, ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور باقی جو لوگ مفرور ہیں وہ جب آئیں گے تو ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا. اس چارج شیٹ کے مطابق اس نیب کے ریفرنس میں ٹوٹل 16 ملزمان ہیں. ان 16 ملزمان میں سے 4 ملزمان آلریڈی اشتہاری پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں جو کہ مفرور ہیں, جس میں سے سب سے اول سلیمان شہباز ہیں جو لندن میں آپ کو پتا ہے تشریف فرما ہے. اس کے ساتھ علی احمد ہیں. یہ وہ کردار تھا جو 10 سال تک آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر تنخواہ لے کے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا اور ابھی مفرور ہے. اور اس کو ڈائریکٹر کا عہدہ شہباز شریف صاحب کے سیکریٹریٹ میں خود شہباز شریف صاحب نے دیا ہوا تھا, اور یہ خود ان کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث تھا. یہ چارج شیٹ کا حصہ ہے. اس کا دوسرا ساتھی نثار گل وہ پابند سلاسل ہے اور اس کو بھی چارج کیا گیا ہے. دوسرے 2 مفرور اشتہاری جو ہیں, ایک طاہر نقوی ہے جو شریف گروپ آف کمپنیز کا اسسٹنٹ مینیجر ہے. یہ ہماری اطلاع کے مطابق شاید دبئی میں ہے. اس کے لیے بھی میری اطلاع کے مطابق نیب پرسو کر رہی ہے اس کو واپس لانے کے لیے. اور ایک ان کے داماد ہیں ہارون یوسف, وہ بھی اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں. نصرت شہباز صاحبہ کی اشتہاری ڈکلیئر ہونے کی کارروائی ابھی جاری ہے. جو ریفرنس کا خلاصہ میں اگر آپ کو بیان کروں تو جو چارج شیٹ آج کی گئی ہے اس میں آمدن سے زائد اثاثے بنانے, منی لانڈرنگ اور کرپشن, میں اس پہ تھوڑی دیر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کرپشن کی بھی اس کے اوپر اسپیسیفک ہے کہ جو شہباز شریف صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے. یہ اس کا طریقہ واردات اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. 7.3 ارب روپے کا یہ ریفرنس ہے. طریقہ واردات میں ٹی ٹیز کے تھرو میں عرض کرتا چلوں, ٹی ٹی خود ایک لیجیٹمیٹ چیز ہے, ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے. پیسہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں, اس کو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کہتے ہیں, ٹی ٹی کہتے ہیں. یہ کوئی جرم نہیں ہے, لیکن ال گاٹن پیسہ فراڈ کے تھرو اس میڈیم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے, اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر. اس میں ان کی فرنٹ کمپنیز کو بھی لسٹ کیا گیا ہے, جن فرنٹ کمپنیز کے اندر نثار ٹریڈنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا نثار ٹریڈنگ وہی کمپنی ہے جس کے اندر راشد کرامت جو پی این ہے ان کے گروپ میں, اس کے نام کے اوپر یہ کمپنی ہے, اور اس کے اندر اس کمپنی کو ایز فرنٹ کمپنی استعمال کیا گیا. مشتاق اینڈ کو ایک کمپنی ہے مشتاق چینی کے نام سے. یہ مشتاق صاحب جو ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں ان کے خلاف اور اپنا گناہ قبول کر چکے ہیں along with his son. ان کا جو بیٹا ہے یاسر مشتاق, یہ 2 اپروور ہیں اس کیس میں, جنہوں نے یہ نہ صرف بیان دیا ہے کہ یہ تمام ان کے اس کمپنی کے اندر یہ مشتاق چینی کا اپنا بھی کاروبار ہے, لیکن مشتاق اینڈ کو کے نام سے ایک جو کمپنی اسپیسیفک بنائی گئی تھی وہ صرف شہباز شریف فیملی کے لیے فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی, اور اس کے اندر سے پیسے کو باہر سے ٹیٹیاں منگا کے پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا اس خاندان کو. اس کے علاوہ گڈ نیچر کمپنی ہے جو کہ نثار گل اور علی احمد کی ہے. ان کے کارستانیاں بھی آپ کے علم میں ہیں کہ کس طرح سے سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے ان کمپنیز کے اندر کک بیکس اینڈ کمیشنز کے پیسے وصول کیے جاتے تھے, اور پھر انہی کو راؤٹ کر کے کیش وڈرال اور تھرڈ پارٹی کے پیمنٹس کے راؤٹ کر کے
اسی خاندان کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے تھے یا ان کے بزنسز کے اندر انجیکٹ کیے جاتے تھے جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی. چوتھی کمپنی ہے وقار ٹریڈنگ کے نام سے جو طاہر نقوی کے نام پہ رجسٹر ہے, وہ بھی فرنٹ کمپنی ہے, یہ بھی اس فرد جرم کا حصہ ہے. جو اپروورز ہیں جن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ریفرنس کے اندر, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو فرد جرم میں بھی آئی ہے کہ 2 اپروور تو ہیں مشتاق چینی والا اور اس کا بیٹا یاسر مشتاق, جو یہ قبول کر چکے ہیں کہ ہم یہ تمام جو پیسہ ہمارے اس اکاؤنٹ میں وصول ہوتا تھا وہ ہم ان کی ماں پہ انہی کے لیے وصول کرتے تھے اور آگے ان کو ٹرانسمٹ کر دیتے تھے. اور ٹیکس کے ڈاکومنٹس کو فراڈ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک فیک لون کریٹ کیا گیا کہ جیسے میں آپ کو لون دے رہا ہوں, جبکہ یہ پیسہ اصل میں تھا بھی ان کا, اس کو صرف راؤٹ کر کے وائٹ کرنے کے لیے ان کے کمپنی کو استعمال کیا گیا. دوسرے جو بڑے امپورٹنٹ اپروورز ہیں, ایک ہے شاہد محمود اور دوسرا ہے آفتاب. ان کا کردار اس لیے بڑا ضروری ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر کہ شاہد محمود اور آفتاب وہ منی چینجنگ کمپنی چلاتے تھے. شاہد محمود پاکستان میں چلاتا تھا اور آفتاب برطانیہ میں منی چینج کمپنی تھی, ایکسچینج کمپنی تھی جس کا مالک تھا. یہاں سے ایک اور کو ایکیوزڈ ہے قاسم قیوم کے ذریعے یہاں سے پیسہ کیش دیا جاتا تھا اور اس کو پھر ٹی ٹی کی صورت میں وصول کیا جاتا تھا. یعنی کہ پوری چین اس ریفرنس میں فرد جرم میں آپ دیکھیں گے 31 صفحات پہ آپ کو ملے گی کس طرح پیسہ یہاں کیش کی صورت میں دیا جاتا تھا اور وہ پھر اگلے دن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ کے گر جاتا تھا لنڈن سے. اور لنڈن سے جو شخص اس پیسے کو گراتا تھا وہ اپروور بن چکا ہے, اس کا نام آفتاب ہے. نیب کی حراست ابھی تو اس کی چیٹ جوڈیشل پہ ہے لیکن وہ اپروور ہے اور اپنا تمام جرم قبول کر چکا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ایویڈنس کے حساب سے مضبوط ہے کہ ہر اپروور صرف محض زبانی بیان نہیں دے رہا, اس کے اپروور بننے کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے بیچتا تھا یا میرا اکاؤنٹ استعمال ہوتا تھا تو اس پورے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل, اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشنز, کون سی ڈیٹ ہے, ڈیٹ میچ کی گئی ہیں, ای میلز ہیں, وہ تمام چیزیں ایویڈنس کی صورت میں اس ریفرنس کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بہت زیادہ اعتراض رہتا ہے شہباز شریف صاحب کو جی کہ ہمارے خاندان کی خواتین, ہمیں بالکل آج بھی احترام ہے اور ہم بھی کرتے ہیں اور میرا خیال ہے پروسیکیوشن کی طرف سے بھی ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئرسو چیز نہیں کی گئی, لیکن حضرت یہ غلطی آپ نے کی ہے. آپ نے اپنے گھر کی خواتین کے نام کے اوپر ٹرانزیکشنز کیوں کی؟ اب نصرت شہباز صاحبہ کے نام کے اندر جو 147 ملین کی ٹی ٹیز آئی ہوئی ہیں اور ساری جعلی ٹی ٹیز ہیں, کیونکہ یہ ٹی ٹیز دیکھیے ان تمام ٹی ٹیز سے کیا گیا. ایک تو جو الزام ہے وہ چارج شیٹ کے اندر واضح ہے کہ جو سی ایم ہاؤس, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا, جو ان کا کیمپ آفس اور سی ایم ہاؤس تھا 87H 97H 2 پلاٹوں کو ملا کے, اس کی خرید اور اس کی تزئین و آرائش جو اپنے اکاؤنٹ سے دکھا کے کی گئی وہ اصل ان ٹی ٹیوں سے کرنے کی گئی. اور بیچنے والے کون تھے؟ منظور پاپڑ والا جیسے لوگ. اب منظور پاپڑ والا پنڈ دادر خان میں پاپڑ بیچتا ہے, وہ شخص کس طرح سے ملینز آف ڈالرز بھیج رہا ہے اس خاندان کو. کوئی پیسے نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کوئی حمزہ کے آ رہے ہیں, کوئی حسین اس کے سلمان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. یہ ہیں وہ سارے لوگ جو ان کو ٹی ٹیز بیچتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو بلٹ پروف گاڑی بڑی مشہور وہ گرین کلر کی لینڈ کروزر ہے, اس کے پیسے بھی انہی ٹی ٹیوں سے ادا کیے ہیں. پھر انہی جو کمپنیز میں سے پیسے ان کو آئے ہوئے ہیں اسی سے وہ وسپرنگ پائن اور دیگر جو ڈی ایچ اے کی چیزیں خرید کے انہوں نے اپنی بیگوں کو تحفہ دن دی. اس کے لیے بھی اپنا کوئی سورس نہیں ہے, وہ بھی فرد جرم میں عائد کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پیسہ آپ نے فیکٹریز, چاہے وہ فیڈ ملز ہیں, ملک کی دودھ کی کارخانے ہیں, کوئی بھی چیزیں ہیں, وہ تمام کی تمام اسی منی لانڈرنگ کے پیسے سے قائم کی گئی. اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, آپ نے کریڈٹ لائنز لی, لونز لیے, لیکن اس کے لیے جو انیشل سیڈ منی ہے وہ انہی ٹی ٹیوں کا شاخسانہ ہے جو ڈکلیئر ہوتے ہیں, ثابت ہوتے ہیں کہ کلیئر منی لانڈرنگ ہے, بیکاز آپ نے اپنا لوٹا ہوا دھن راؤٹ کر کے بینکنگ سسٹم میں سے سفید کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں, یہ ثابت کس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو 70 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے ٹیٹیاں بھیجی ہیں, لیکن ہر شخص کی پروفائل جو ہے یا وہ منظور پاپڑ والے جیسی ہے یا محبوب احمد پھیری والے جیسی ہے. کسی شخص کی بھی نہ مالی حیثیت ہے کہ وہ اتنا پیسہ آپ کو دے سکتا تھا, نہ وہ فزیکلی ان ممالک میں موجود تھا جہاں سے وہ پیسہ آیا. تو اس لیے یہ پورا فراڈ ثابت ہوتا ہے اور ان تمام لوگوں کو ایز وٹنس پروڈیوس کیا جا رہا ہے
کہ وہ غریب آدمی خود آگے بتاتا ہے کہ جی میں تو اپنا ایک مہینے کا شاید بجلی کا بل نہ دے سکوں تو میں ان کو 2-2 ملین 3-3 ملین ایک شخص کے حصے میں ڈالرز کی صورت میں آتا ہے، جو کہ برطانیہ، کینیڈا، UAE، چائنا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پیسے TTs کی صورت میں آ رہے ہیں. ان ملکوں کا تو ہم نے نام نہیں سنا اور وہاں سے ہمارے نام سے پیسے بھیجے جا رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس تمام چیز کے باوجود 51 پیراز کی چارج شیٹ ہے، 31 صفحات پہ مبنی ہے، اور مجھے انتہائی حیرت ہوئی اتنا سیزن پولیٹیشین دونوں باپ بیٹا کا آج کورٹ کے اندر کیا اس کا جواب تھا. انہوں نے کوئی 8-9 لائنیں جو پہلے سے تیار کر کے لائی ہوئی تھی وہی دی، اور وہ لائنیں کیا تھی؟ ابا جان نے کہا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں. الزام آپ پہ کیا ہے؟ 51 پیراز ہیں آپ کے اوپر چارج شیٹ کے، فرد جرم عائد ہو رہی ہے اسپیسیفک. آپ کا جواب کیا آتا ہے کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں نے بڑی خدمت کی ہے. ایک بھی اسپیسیفک ڈینائل نہیں ہے. یہی جواب بیٹے نے دہرایا ہے. جس دن سے یہ کیس بنا ہے، جس دن سے یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، مجھے ایک دن بتا دیجئے کہ شہباز شریف یا سلمان شہباز یا حمزہ شہباز تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اسپیسیفک جواب دیا ہو. ماسوائے میں یہاں پہ ذکر ضروری کرنا سمجھوں گا، ایک پروگرام کے اندر ایک دن سلمان شہباز سال پہلے آئے بھی تھے، اور انہوں نے شاید وہ شاہ زیب کا پروگرام تھا اس کے اندر آ کے فرمایا بھی تھا کہ میں منظور کو نہیں جانتا، منظور کو پاپڑ والے کو نہیں جانتا یہ شخص کون ہے. تو ان کو کنفرنٹ کیا گیا تھا. ایک فارم ہوتا ہے بینک کا، جب آپ TT وصول کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک فارم سائن کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ نے پرسنلی سائن کرتے ہیں کہ جو TT بھیجنے والا شخص ہے اس سے میرا تعلق کیا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر اپنا تعلق لکھا ہوا ہے اور آپ نے دستخط کیے ہوئے. اس دن کے بعد سے پھر کوئی اسپیسیفک جواب نہیں آیا، نوئنگ ویری ویل کہ اس کے اندر کتنا شدید قسم کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. جواب صرف کیا ہے؟ جس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے میری کمر میں درد ہے، مجھے APC کے اندر لے جاتے ہیں، مجھے جیل میں کرسی نہیں دی. بابا یہ وہی جیلیں ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں آپ نے بنائی ہیں. ہم تو 2 سالوں میں نہیں کچھ بنا سکے آپ کے لیے نئی جیلیں. ہمیں اگر پتا ہوتا کہ یہ جیلیں بھرنے والی ہیں تو ہم آپ کے لیے نئی عالیشان جیلیں کنسٹرکٹ کراتے. وہ آپ کو پابلو اسکوبار ہیں، آپ کے لیے کوئی اسپیشل جیل ہم یہاں بنوا دیں. یہ وہی جیلیں ہیں جو آپ نے بنائی تھی، جو چھوڑ کے گئے ہیں. یہ وہی اسپتال ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں. انہی کے اندر آپ کا علاج ہونا ہے، انہی جیلوں میں آپ نے جانا ہے.